بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر ماتھ۔ آج ہم عربی کا سبق نمبر 2 الدرس الثانی پڑھیں گے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، کچھ حصے کا ہم نے ترجمہ پڑھا، آج بقیہ حصے کا ہم ترجمہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 4 سے دیکھیں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفتن فی طعمتن، عفتن فی طعمتن، عفتن پاکیزگی کو کہتے ہیں، فی میں، طعمتن کھانا، کھانے میں پاکیزگی، عفتن فی طعمتن حلال ذریعہ معاش، اس کا میننگ ہے حلال ذریعہ معاش، حلال ذریعہ معاش۔ وہی الابتعاد، اور وہ دور رہنا ہے یا پرہیز کرنا ہے، عن الطمع لالچ سے، فی میں قسم المالی مال حاصل کرنے میں، اور یہ حلال ذریعہ معاش مال حاصل کرنے میں لالچ سے پرہیز کرنا ہے۔ والاقتصار، اور اکتفا کرنا ہے، علی اس پر ماکانہ جو ہو، واضح الحلی جو واضح طور پر حلال ہو، والقناعۃ اور قناعت کرنا ہے، بھی اس پر ہی۔ وفی الحدیث الثانی، اور دوسری حدیث میں، یرشدنا تلقین فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الی التمتع مستفید ہونے کی، بالحلال من الاکل حلال کھانے سے، والشربی اور حلال پینے سے، واللباسی اور حلال لباس پہننے سے مستفید ہونے کی تلقین فرماتے ہیں دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حلال کھانے اور حلال پینے اور حلال لباس پہننے سے مستفید ہونے کی تلقین فرماتے ہیں۔ فاللہ پس اللہ سبحانہ و تعالی نے اباح جائز رکھا ہے، لنا الطیباتی ہمارے لیے پاکیزہ، من الماکولاتی کھانے کی چیزیں، والمشروبات اور پینے کی چیزیں۔ پس اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں۔ فقال پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، ولا تسرفو اور نہ تم اسراف کرو، فضول خرچی کرو، انہو بے شک وہ، لا یحب المسرفین نہیں پسند فرماتا فضول خرچ لوگوں کو، بے شک اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ فالاسلام پس اسلام، یحرم حرام قرار دیتا ہے، الاسراف اسراف کرنے کو، والتبذیر اور فضول خرچی کرنے کو، کما جیسا کہ یحرم حرام قرار دیتا ہے، التقدیر کنجوسی کو، فی الانفاقی خرچ کرنے میں۔ پس اسلام فضول خرچی اور غلط جگہ پر خرچ کرنے کو حرام قرار دیتا ہے، اسی طرح اسلام خرچ کرنے میں کنجوسی کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ویحرم اور حرام قرار دیتا ہے، اعجاب الانسانی بنفسہ انسان کی خود پسندی، والتکبری اور تکبر کرنا، علی عباد اللہ اللہ کے بندوں کے سامنے، اور اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرنے کو بھی اور انسان کی خود پسندی کو بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ فینبغی پس مناسب ہے، للمسلمی مسلمان کے لیے، ان یکون وسطاً یہ کہ وہ اعتدال پسند ہو، فی ما کے لیے اپنے کھانے میں، و مشربی اور اپنے پینے میں، و ملبسی اور اپنے پہننے میں۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے اور پہننے میں اعتدال پسند ہو۔ ولا یکون اور نہ وہ ہو، بخیلاً کنجوس، ولا یسرف اور نہ وہ فضول خرچی کرتا ہو، فی الانفاقی مال خرچ کرنے میں، اور نہ ہی مسلمان کنجوس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خرچ کرنے میں اسراف کرتا ہے، یعنی فضول خرچی کرتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ نہ ہی کنجوس ہوتا ہے اور نہ ہی فضول خرچ ہوتا ہے۔ اما الحدیث الثالث، لیکن تیسری حدیث میں، فیبین پس بیان فرماتے ہیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی اس میں، ان الامر کہ بے شک حکم دینا، بالمعروف نیکی کا، واجب ہے، علی جمیع افراد تمام افراد پر، المسلمین مسلمانوں کے تمام افراد پر،
نیکی کا حکم دینا واجب ہے۔ حسب القدرتی علیہ، اپنی طاقت کے مطابق، وکذالک، اور اسی طرح تغیر المنکری، روکنا یا بدلنا برائی کو، اور اسی طرح برائی کو نیکی سے بدل دینا، وَأَنَّ هُنَاكَ مَرَاتِبَ، اور اس کے مرتبے ہیں، مرحلے ہیں، یعنی برائی کو بدلنے کے، برائی کو روکنے کے درجے ہیں۔ لِتَغْیِیرِ الْمُنکَرِ، کہ وہ روکے برائی کو، فَمَنِ اسْتَطَاعَ، جو وہ طاقت رکھے، أَن يُغَیِّرَهُ، یہ کہ وہ اس برائی کو روکے، بِیَدِهِ، اپنے ہاتھ سے۔ بس چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے پہلے روکے، اگر وہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے روکنے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو سب سے پہلے درجہ ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ولا یعود، اور نہ وہ لوٹے، ذالک بضرر اکبر، کسی بڑے نقصان کی طرف۔ وجبہ، تو واجب ہے، علیہ تغییرہ، اس پر کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فمن لم یستطع الانکار، اور جو شخص نہ طاقت رکھتا ہو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی، لکونی فاعلہ، کہ اس کے کرنے والا جو ہے، یعنی اس کے برائی کرنے والا جو ہے، اقوا، زیادہ طاقتور ہے، منہ، اس روکنے والے سے، فبلسانہ، پس پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، ای بالقولی، یعنی بات کے ذریعے، زبان کے ذریعے، بالتذکیری، نصیحت کر کے، او التوبیخی، یا ڈانٹ کے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، پھر اگر نہ وہ اس کی بھی طاقت رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو پس وہ دل سے اس کو برا جانے۔ وَهَذَا الْأَخِيرُ، اور یہ سب سے آخری، من اوجب الواجب، واجبات میں سے یہ سب سے آخری واجب ہے، لمن لم یستطع بجدی، اس شخص کے لیے جو نہ طاقت رکھتا ہو اس کو ہاتھ سے روکنے کی۔ باماورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح برائی کو نیکی سے بدل دینا، اور بے شک برائی کو بدلنے کے کئی مرحلے ہیں، کئی درجے ہیں۔ فمن استطاع، پس جو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کر سکے اور وہ کسی بڑے نقصان کا باعث نہ ہو، تو اس برائی کو ختم کرنا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے۔ اور جو شخص اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم نہ کر سکے، کیونکہ اس برائی کے کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہو، تو پس وہ اپنی زبان، یعنی گفتگو، نصیحت اور ملامت سے اس کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع فَبِقَلْبِهِ، پس جو شخص ہاتھ اور زبان دونوں استعمال نہ کر سکے تو وہ اپنے دل سے اسے برا سمجھے۔ وَهَذَا الْأَخِيرُ مِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِع بِالْيَدِ وَبِاللِّسَانِ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ اس شخص کے لیے سب سے آخری اہم ترین واجب ہے جو ہاتھ اور زبان سے برائی کو نیکی سے نہ بدل سکے، تو پھر وہ اس کو دل سے برا جانے گا۔ آگے ہمارے پاس من مکارم الاخلاقی، اخلاق کی قابل عزت باتیں، من مکارم الاخلاقی، اخلاق کی قابل عزت باتیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہو قال، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربعون اذا کننا فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اربعون، چار چیزیں، اذا کننا فیک، جب تجھ میں ہوں، جب چار چیزیں تجھ میں ہوں، فلا علیک، تو نہیں ہے افسوس تجھ پر، ما فاتک من الدنیا، جو کچھ بھی تیرا دنیا سے کھو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چار چیزیں تجھ میں ہوں تو دنیا سے جو کچھ بھی تیرا کھو جائے پس تجھ پر کوئی افسوس نہیں۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ نمبر 2، وصدق حدیث، سچ بولنا۔ نمبر 3، وحسن خلیقت، اور حسن اخلاق۔
وعفۃ فی طعمۃ، حلال ذریعہ معاش۔ النہی عن الاسراف والتبذیر، النہی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، عن الاسراف ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے، والتبذیری اور فضول خرچی کی ممانعت، یعنی منع کیا گیا ہے ان جگہوں سے ناجائز جگہ پر خرچ کرنے اور فضول خرچی کی ممانعت جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کل واشرب، کھاؤ اور پیو، والبس اور پہنو، وتصدق اور صدقہ کرو، من غیر صرف جس میں فضول خرچی، ولا مخیلۃ اور نہ کنجوسی ہو، یعنی کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو جس میں فضول خرچی اور کنجوسی نہ ہو۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من رعی منکم، کہ جو شخص دیکھے تم میں سے منکرن برائی کو، فلیغیرہ بیدہ، پس چاہیے کہ وہ روکے اس کو اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطع، پس اگر وہ نہ طاقت رکھے ہاتھ سے بدل سکنے کی، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع پس اگر وہ ہاتھ سے روک نہ سکے، فبلسانہ تو پس اپنی زبان سے اس کو روکے، فإن لم یستطع پس اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فبقلبہ تو پس وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں، پس اگر وہ ہاتھ سے برائی کو نہ بدل سکے تو وہ اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اگر وہ اپنی زبان سے بھی نہ بدل سکے تو پھر وہ اس کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ ترجمہ اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔